فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ بیٹے کی ولادت ہو تو ساری برادری کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو اپنی گھر والی کے لیے طلاق کے کاغذ تیار کر لیتے ہیں۔ کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا بیوی کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو ذرا اونچا کہہ دو نا، تاکہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا نادان ہے جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خفا ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، یہ میرا اختیار ہے، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو بیٹے مانگتے رہتے ہیں نہیں دیتا ہوں، کچھ ایسے ہیں بیٹیاں مانگتے رہتے ہیں نہیں دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کے گھر میں تمہیں بیٹے بھی نظر آئیں گے، بیٹیاں بھی نظر آئیں گی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ساری عمر اللہ سے آنسوؤں کی برسات میں اولاد کا سوال کریں گے، سائنس کو بھی استعمال کریں گے، ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیں گے، تعویذات بھی لکھ لکھ کر کاپیاں ختم کریں گے، مزاروں اور خانقاہوں کے بھی طواف کریں گے۔ حتی اللہ نے فرمایا جب میں فیصلہ کر لوں کہ اولاد نہیں دینی، ساری کائنات مل کر زور لگا لے تمہیں اولاد نہیں ملے گی، اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو یہ ہدایات دے کر سفر پر روانہ ہو گیا، 7-8 سال میرے سفر میں گزر گئے، پھر واپس آیا، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والی نے دروازہ کھولا، میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ نا کیا معاملہ ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ میں اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں۔ میری گھر والی کہنے لگی آپ طویل سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، چہرے پر بھی تھکن کے آثار ہیں، بال بھی مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں، لباس بھی پراگندہ ہو گیا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی، آپ تشریف لائیے، کچھ دیر آرام فرمائیے، پھر کھانا تناول کیجیے، ساری تفصیلات آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں داخل ہو گیا، وہاں سلیقے کے ساتھ بستر بچھا ہوا تھا، میں اس بستر پر جا کر بیٹھ گیا، کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میری گھر والی نے جا کر دروازہ کھولا، اللہ کے رسول وہاں اس دروازے سے 5-6-7 سال کی ایک معصوم سی بچی داخل ہوئی، جس کے چہرے پر اتنا حسن تھا کہ چودھری کا چاند بھی شرمندہ ہو جاتا۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عرض کہ اللہ کے رسول وہ بچی اندر داخل ہوئی، آتے ہی میرے سینے سے لپٹ گئی، میرا ماتھا چومنا شروع کر دیا، میرے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگی، پھر اس کی والدہ نے آواز دی، وہ باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے جا کر گرم پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا، میرے پیر دھوئے، پھر واپس چلی گئی، دسترخوان لے کر آئی، میرے سامنے سلیقے اور کرینے سے دسترخوان بچھا دیا، پھر چلی گئی کچن سے برتن لے کر آئی، دسترخوان پر برتن چن دیے، پھر چلی گئی باورچی خانے میں، گرما گرم کھانا لے کر وہاں رکھ دیا دسترخوان پر، اور اللہ کے رسول کھانا رکھ کر اٹھ کر چلی نہیں گئی، وہ تو وہیں میرے ساتھ گود بنا کر بیٹھ گئی، اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے دیوالے توڑ توڑ کر میرے منہ میں لقمے دینا شروع کر دیے۔
رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اس بچی کی ادائیں دیکھ کر میرے دل میں محبت کا سمندر موجزن ہو گیا. میں نے اپنی گھر والی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا یہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جن کی ایسی اولاد ہے, اتنی تربیت یافتہ اولاد, ایسی حسین و جمیل بچی, وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے. میری اہلیہ سمجھی کہ شاید اس کے دل میں اس بچی کی محبت نے گھر کر لیا ہے, اب مناسب موقع ہے اس کو تفصیل بتا دوں. وہ کہنے لگی ارے بھلے مانس, وہ خوش نصیب والدین کوئی اور نہیں جن کی یہ اولاد ہے, وہ میں اور تو خوش نصیب ہیں جن کے گھر میں ایسی سلیقہ شعار بچی نے جنم لیا ہے. تو بڑے آرام سے کہہ کر چلا گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا, میں تو ماں تھی نا, میں نے تو اس کو جنم دیا تھا, وہ تو میرے دل کا حصہ تھی نا, میں کیسے اس کو زمین میں دفن کرتی. لیکن برادری کا خوف بھی تھا, تیری ناراضگی کا ڈر بھی تھا. جیسے ہی میرے گھر میں بچی نے جنم لیا میں نے ساری دنیا سے اس کو چھپا کر دور اپنی بہن کے گھر بھیج دیا. یہ وہاں پلتی رہی, وہاں بڑھتی رہی, اس کی پرورش ہوتی رہی. کبھی کبھی میں اس سے ملنے بھی چلی جایا کرتی تھی, لیکن آج میں تجھے بتا دینا چاہتی ہوں جب کبھی بھی میں اس سے ملنے جاتی اس نے میرا حال کبھی نہ پوچھا, میری خدمت کبھی نہ کی, مجھ سے اپنے پیار کا اظہار نہ کیا. میں جب بھی ملنے جاتی اس نے سب سے پہلا تیرا سوال کیا میرا ابا کب آئے گا. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں, میں اس سے لپٹنا چاہتی ہوں, میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. آج تک اس نے کوئی کھلونا نہیں مانگا, آج تک اس نے کوئی کپڑا نہیں مانگا, آج تک اس نے بھوک کا اظہار نہ کیا. اس کی بس ایک ہی چاہت تھی کہ یہ تجھ سے ملاقات کرے, اور میں ڈری ہوئی تھی, میں نے اس کو روک رکھا تھا نہ آنا. تیرے باپ اپنے رواج کے بڑے پابند ہیں, کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دے, تو یہ کہا کرتی تھی مارتے ہیں تو مار دے, بس ایک دفعہ اپنے ابا کے چہرے کو تو دیکھ لوں گی نا. رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی ہے, میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی, میری ساری رحمت غضب میں تبدیل ہو گئی, میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا. میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چونکہ میری بیٹی ہے اس کو جینے کا حق نہیں دوں گا, اس کو مار ڈالوں گا, اس کو زمین میں دفن کر کے اس کی قبر بناؤں گا, پھر مجھے سکون آئے گا. لیکن اللہ کے رسول میں نے اپنے ارادوں کو اپنی بیوی سے بھی چھپایا, اپنی بچی سے بھی چھپایا, اور گھر والی سے کہا میں دیکھ رہا ہوں گھر میں لکڑیاں کم نظر آ رہی ہیں, ایندھن کی ضرورت ہے, میرے اوزار مجھے لا کر دو, میں ذرا جنگل جاتا ہوں, وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں. اور ہاں آج پہلی مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے, ذرا اس کو بھی تیار کر دو, میں اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا, بازار سے کھلونے دلواؤں گا. رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میری سادہ لو گھر والی میرے ارادوں کو نہ جبان سکی, اس کو احساس تک نہ ہو سکا کہ میں نے کتنا گھنا منصوبہ بنا رکھا ہے. وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر میں چلی گئی, وہاں سے اوزاروں کا تھیلا لے کر آئی, اور میری بیٹی جو پہلے ہی حسین تھی, وہ تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی, اس کو نہلایا, اس کا لباس تبدیل کروایا, اس کا میک اپ کیا, اس کو خوشبو سے مہکایا, وہ تو چندے آفتاب ہو گئی, چندے مہتاب ہو گئی. میں نے ایک ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا پکڑا, دوسرے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ پکڑا, اور چلتے ہوئے جنگل کی طرف چلا گیا. وہاں جا کر اپنی بیٹی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا, اور دور جا کر ایک گڑھا زمین میں کھودنا شروع کر دیا. دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح میں زمین میں گڑھا کھود رہا تھا. کچھ دیر گزر گئی, سورج تمازت پر تھا شباب پر, اس کی دھوپ کی گرمی سے میرے پسینے پھوٹنا شروع ہو گئے, اور زمین سے مٹی اڑ اڑ کر میرے چہرے پر پڑنے لگی. میری بیٹی دور سے یہ سارا منظر
منظر دیکھ رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، میرے چہرے پر لگے ہوئے مٹی کے صاف کیا، پسینے کو خشک کیا اور کہنے لگی ابا ہم تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے، آپ زمین میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں نے اپنی بچی پر کوئی رحم نہ کھایا، اس کو صاف طور پر بتا دیا کسی اور کے لیے گڑھا نہیں کھود رہا، تجھے دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میری بیٹی کو پتا چلا کہ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں وہ تو خوف سے کپ کپانا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، خوف سے چہرہ اس کا زرد پڑ گیا، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا جان آج میں پہلی دفعہ آپ سے ملی ہوں، آج تک میں نے آپ کے سامنے کوئی شرارت نہیں کیا، آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، مجھے کیوں جیتے جی زمین میں دفن کرتے ہو؟ مجھے میرا قصور تو بتاؤ نا، مجھے میری غلطی تو بتاؤ نا، مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا، کیوں مجھے مارتے ہو ابا؟ یہ تلکونا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرتی ہوں آئندہ زندگی میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اپنی آواز نہیں سنواؤں گی، کوئی فرمائش نہیں کروں گی، روٹی کا تقاضا بھی نہیں کروں گی، ابا جان مجھے زندگی کی بھیک عطا کر دو نا، مجھے نہ مارو، میں کیسے اس گڑھے میں اکیلے زندگی گزاروں گی؟ میں تو آج تک کبھی اندھیرے میں اکیلی نہ رہی، میں تو کبھی بستر پر تنہا نہیں سوئی، یا اپنی خالہ کے ساتھ سوئی ہوں یا اپنی اماں کے ساتھ سوئی ہوں، میری خالہ مجھے اندھیرے میں باہر گلی میں نہیں جانے دیتی تھی کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابا جان اگر مجھے دفن کرنا ضروری ہے پھر میری گزارش یہ ہے مجھے اکیلا نہ بھیجو، دیکھو نا گلے میں کتنا اندھیرا بھی ہوگا، میں وہاں سانس کیسے لوں گی، وہاں تو کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، میری اماں کو تو میرے ساتھ بھیج دو نا، میری خالہ کو تو میرے ساتھ بھیج دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم تجھے اس پر رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، ابلیس مجھ پر غالب آ گیا تھا، شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مجھے نہ اپنی بیٹی کے آنسو نظر آئے، نہ اس کا گڑ گڑانا نظر آیا، نہ اس کا خوف سے کپ کپانا نظر آیا، مجھے اس پر کوئی رحم نہ آیا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی روتی گڑ گڑاتی بچی کو بالوں سے پکڑ لیا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے اسے قبر میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی اور میں دیوانوں کی طرح اس پر مٹی پھینکتا رہا۔ اللہ کے رسول جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈال رہا تھا وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس نے چلاتے ہوئے اعلان کیا ابا جان آج تم با اختیار ہو، میں کمزور ہوں، آج تم طاقتور ہو، میں بے بس ہوں، جتنا چاہے مجھ پر ظلم کر لو، جتنے چاہے میری حق تلفی کر لو، جتنا چاہے مجھ پر ستم ڈالو، میرا بھی اعلان سن لو، کبھی تو وہ دن بھی آئے گا کہ تم میرے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، یاد رکھنا تجھے معاف نہ کروں گی، گن گن کر سارے مظالم کا بدلہ لوں گی۔ رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، ہچکیاں لگی ہوئی تھی، معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دن ہے آج کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ بیٹی یاد نہ آتی ہو، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں پرسکون ہو کر سویا ہوں۔ اللہ کے رسول جب سے میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے آج تک میں روٹی نہیں کھا سکا، نوالا توڑتا ہوں مجھے شوربے کی جگہ بچی کا خون دکھائی دیتا ہے، پانی نہیں پی سکتا اللہ کے رسول، اب آپ بتائیے نا کیا آپ کا رب میرا یہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے؟ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے رب کا اعلان سچا ہے، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ، ہمالیہ سے اونچا گناہ لے کر آؤ، اندھیری رات سے زیادہ تاریک گناہ لے کر آؤ،
बारिश के कतरों से ज्यादा गुनाह लेकर आओ, समंदर की लहरों से ज्यादा खताएं लेकर आओ। रब का ऐलान है, जैसे ही इस्लाम कबूल करोगे, तौबा अल्लाह से करोगे, इस्तिग़फ़ार का सहारा लोगे, शर्मिंदगी के आंसू बहाओगे, हम ताला तुम्हें माफ करके दिखाएंगे। वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल आप गवाह हो जाएं, ये सारे साथी भी गवाह हो जाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रहमत आलम ने फरमाया, मुबारकबाद पेश करता हूँ तुझे, आज तेरी ज़लालत हिदायत से बदल गई, आज तेरी शकावत सआदत से बदल गई, आज तेरी जहन्नम जन्नत से बदल गई, आज तेरी बर्बादी आबादी से बदल गई। लेकिन मेरी एक इल्तिजा कबूल कर, तूने अपनी बेटी की गुजारिश तो नहीं मानी थी, मोहम्मद की बात तो मान लेना। उसने अर्ज़ की, अल्लाह के मानूं, फरमाया आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। रहमत आलम ने फरमाया, वही हक गय्यिब अन्नी वजहक, मुझे अफसोस है तेरे इस अमल पर, अल्लाह तो यकीनन तुझे माफ कर देगा, लेकिन मेरी इल्तिजा ये है, आज तेरी जहन्नम जन्नत से बदल गई, तेरा ईमान भी कबूल, तेरा इस्लाम भी कबूल, तो हिदायत पर भी आ गया, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आज के बाद मुझे कभी अपना चेहरा न दिखाना, इसलिए कि तुझे देखूंगा तो तेरी बिलखती हुई मासूम बच्ची याद आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, अपने रब की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। वो बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता है, वो बड़ी से बड़े जुर्म को माफ